الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرا بھائی ایک بات کو سمجھا کرے۔ ایک مرض ایسی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ تو روزے قضا کرے گا ٹھیک ہونے کے بعد، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے رکھے گا۔ اگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، روز بروز بیماری اور کمزوری بڑھتی جائے گی، تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کا کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا معنی یہ ہے کہ تم خود اندازہ کر لو کہ ایک دن میں تمہارے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، دن اور رات کا کھانا جو ہے۔ ففدیتہ طعام مسکین۔ اب اگر مثلا 10 ریال ہے تو اب 10 ریال کا کھانا مسکین کو کھلا دیا کریں۔ اب روز روز کھلائیں تو مرضی ہے، یا آخر میں جا کے 300 اکٹھے دے دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن دینا غریبوں کو کھانے کے لیے، چونکہ قرآن میں لفظ طعام آ گیا، تو جو لفظ قرآن میں آ جائے نا پھر اس کے اندر کوئی رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے اپنے گھر کے کام کی وجہ سے، تو وہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، اور اس بیٹی سے کوئی گناہ ہوگا تو ان پہ لعنت لکھی جائے گی۔ آخر وہ عورت ہے، انسان ہے، اس کے جذبات ہیں، بالغ ہو گئی شادی کرو۔ شیعہ کے جنازے میں شرکت نہ کریں۔ میں درس نظامی کا فاضل ہوں، جب دور حدیث پڑھ لو پھر آگے حدیث کی اجازت لینا۔ غار ہیرا اور غار ثور کے جانے کی یہ وہ مقام ہے جہاں حضور گئے ہیں۔ کوئی آدمی جاتا ہے تو کوئی حاضر نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں، نہ حکم ہے۔ بد نظری سے بچنا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھا کرو۔ میری بیوی وزٹ ویزے پہ مکے آ رہی ہے، پہلے بھی 2 سال رہ کے گئی ہے۔ میں حرم کی حد میں رہتا ہوں، اگر وہ ابھی عمرے کی نیت سے نہ آئے، 2 دن بعد عمرہ کرے، دم دینی پڑے گی جناب، اس کو آنے دو عمرے کے ساتھ، 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، پھر تم اپنی جوانی کا زور مٹا لینا، اس کو برباد نہ کرو عمرے سے۔ اللہ اس کو لا رہا ہے، 2 سال کے بعد آ رہی ہے، ٹکٹ ویسے بھرے گی تو اس کو اللہ سے عمرہ دے، اور خاص طور پر رمضان کا عمرہ جو حضور کے حج کے برابر ہے۔ میرے گردوں میں پیپ، زخم، پتھری ہے، پانی کی زیادہ پڑتی ہے، اب بھی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دیں پھر۔